بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المعین علی الصبابۃ بالعصا اولا برحمت ربها و اخائہ۔ الصبابۃ رقت شوق یعنی محبت، العصا حزن غم، رب جب عام طور پر اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو باری تعالیٰ ہی کے لیے ہوتا ہے، رب الالباب، رب العالمین، رب کعبہ۔ لیکن جب غیر کے لیے اس لفظ کا جب استعمال کیا جائے تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے گا، اور مضاف الیہ اس کا عام طور پر غیر ذوی العقول میں سے ہوگا، جیسے رب الابلی، رب المال۔ آپ نے اصطلاح پڑھی ہوگی بیع و شراء میں رب المال، ایسی رب الابل پڑھا تھا آپ نے ابرہہ والا قصہ منصورات میں۔ تو یہ کیا غیر ذوی العقول کی طرف ہی مضاف ہو کر کے عام طور پر استعمال ہوا کرتا ہے۔ تو جب یہ غیر ذوی العقول کی طرف مضاف ہو کر کے استعمال ہو تب اس کا معنی ہوتا ہے صاحب، سید، اور کبھی کبھی اس کی اضافت ذوی العقول کی طرف بھی کر لیتے ہیں، تب اس کا معنی ہوتا ہے السید المطاع، یعنی وہ آقا السید المطاع جس کی فرما برداری کی جائے۔ تو یہاں رب صاحب کے معنی میں ہے، رب برحمت ربہا اے برحمت صاحب العشق، یہ ہے اخا بھائی چارگی۔ چلیے پہلے اردو ترجمہ کریں گے اب، پھر اس کے بعد عربی۔ ان المعین علی الصبابۃ، بے شک جذبات عشق پر حزن و غم کے ذریعے مدد کرنے والا اولا زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ وہ عاشق کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرے، و اخائہ، اور بھائی چارے کا برتاؤ کرے، یعنی لان تان کر کے اس پر ملامت کر کے اسے مزید غمگین کر رہا ہے، اس بات کو کہہ رہا ہے کہ محبت کو چھوڑ دے۔ ایسا جو مدد کرنے والا ہے اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ عاشق پر رحم دلی سے کام لے اور اس سے بھائی چارگی کا برتاؤ کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ چلیے دیکھیے، ان الذی یعین العاشق بالحزن اجدر فی اعانتہ ان یرحم العاشق ویشفق علیہ ویؤاخیہ، مہلا فإن العدل من اسقامہ وترفقا فالسمع من اعضائہ۔ مہلا منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، امہل فعل یہاں پر محذوف ہے، یہاں دع کے معنی میں استعمال ہوا، چھوڑ دینے، اترک کے معنی میں۔ اسقام سقم کی جمع ہے، بیماریاں۔ العزل مصدر ہے، ملامت۔ ترفقاً یہ بھی بربنائے مفعول مطلق منصوب ہے، ترفق فعل محذوف کا۔ السمع مطلق سننے کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پر اذن کان کا معنی مراد لیا ہے، اعضاء عضو کی جمع ہے۔ کہا مہلن چھوڑ دے، یعنی ملامت کو، اے ملامت کرنے والے ملامت کو چھوڑ دے، فإن العدل من اسقامہ، کیونکہ ملامت عاشق کی بیماریوں میں سے ہے، وترفقاً، اور اس پر نرمی کر، فالسمع من اعضائہ، کیونکہ کان بھی عاشق کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے۔ تو جب کان بھی عاشق کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے تو کان محبوب کے متعلق لعنت اور ملامت کو سننا پسند نہ کرے گا، لہذا ملامت سے کام مت لے، ورنہ یہ عشق کی بیماری اور اس کا درد جو ہے وہ اور بڑھتا چلا جائے گا اور ناگواری بھی ہوگی۔ دع اللوم ایھا اللائم فانی سقیم واللوم یزیدنی مرضا وترفق فی لومک لأن الأذن من اعضاء العاشق فلا تسمع ما یزیدہ سقما۔ وہب الملامت فی اللذاذۃ کالکرا
مطرودتن بسہادہ و بکائہ. حب فعل امر ہے احسب کے معنی میں، فرض کرو مان لو کے معنی میں. اللذاذہ وہی لذت مزہ. کرا نعاس نیند اونگ کے معنی میں. مطرود باب ترادہ سے ہے، ترادہ یا تردو دھتکارنا دور پھینکنا. سہاد سحر یعنی راتوں کو جاگنا. کہتے ہیں فلان سہدہ اے لم یدق طعم النوم، بکا گریہ و زاری. وہب الملامتہ مان لو فرض کر لو کہ ملامت لذت میں نیند کی طرح ہے. جس طرح سونے والا اپنی نیند سے لذت حاصل کرتا ہے، مان لو عشق کے مرحلے میں ملامت کا یہی مقام ہے کہ ملامت سے لذت ملتی ہے، لیکن مطرودتاً وہ دور کر دی گئی ہے بسہاد ہی عاشق کی شب بیداری و بکائے ہی اور اس کی گریہ و زاری سے. یعنی عاشق نے شب بیداری کر کے اور آہو گریہ کر کے یہ لذت جو ملنے والی ہے اس کو بالکل دور پھینک دیا ہے. اسے شب بیداری میں اور عشق کے فراق میں، معشوق کی جدائیگی میں رونا دھونا ہی اچھا لگتا ہے. تو جس طرح اس نے نیند کو دور پھینک دیا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، تو ایسے ہی تو ملامت کو بھی ترک کر دے، ملامت مت کر. وہ عشق کر رہا ہے، کرنے دے. وَهَبِ الْمَلَامَةَ فِي اللَّذَاذَةِ كَالْكَرَاهِ اے احسب ان الملامة لذیذة كالنوم يستلذ به النائم ولكن العاشق ابعده بسہاده وبكائه فكذلك تزل ملامتك إياه. لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. عزل یا عزلو سے فعل نہیں، لا تعذل ملامت کرنا. المشتاق عاشق، اشواق جذبات عشق شوق کی جمع ہے. حشا ویسے تو یہ گردہ تلی پھپڑا وغیرہ ہوتا ہے، اس کے پورے اس کو بولتے ہیں، لیکن یہاں عاشق نے مراد صرف دل لیا ہے. احشا اسی حشا کی جمع ہے. کہیں لا تعذل المشتاق فی اشواقہ، عاشق کو اس کے جذبات عشق پر ملامت نہ کر. حتیٰ یکون حشاک فی احشائہ، یہاں تک کہ تیرا دل بھی اسی کے دل میں سما جائے. یعنی جو اس کے دل کو عشق کا درد لگا ہے وہ کہیں تیرے دل کو بھی نہ لگ جائے ملامت کرتے کرتے. اس لیے عاشق کو اس کے جذبات عشق پر ملامت نہ کر. لا تلم العاشق فی عشقہ حتی تحب مثل ما یحب ویکون قلبک مصابا بالحب مثل قلب العاشق. ان القتیل مدرجا بدموعہ مثل القتیل مدرجا بدمائہ. قتیل بروزن فعیل، فعیل جس طرح فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اس طرح مفعول کے معنی میں، یہاں پر قتیل بمعنی مقتول ہے یعنی مفعول کے معنی میں ہے. مدرج یہ القتیل سے حال واقع ہے، بدموعہ اسی سے متعلق ہے، اور پھر ذوالحال حال سے مل کر انا کا اسم ہے. باقی پورا جملہ مدرجم بدمائہ یہ بھی اپنے متعلق سے مل کر قتیل سے حال واقع ہے، اور پھر مضاف الیہ ہو کر کے انا کی خبر ہے. مدرج لت پت بالکل تر کسی چیز میں، مدرجم بدموعہ آنسوؤں سے لت پت، اور مجردم بدمائہ خون سے لت پت. یہاں پر مدرجم بدموعہ، یہاں پر عاشق کو مقتول سے تشبیہ دی ہے اور عاشق کے آنسوؤں کو مقتول کے خون سے تشبیہ دی ہے. یعنی جس طرح انسان کو قتل کر دیا جائے تو اس کا خون بہہ کر کے وہ مر جاتا ہے، ایسے ہی عاشق کے جو آنسو پیدر پہ بہتے ہیں وہ اس کے لیے قاتل ثابت ہوتے ہیں. تو ان القتیل مدرجم بدموعہ، اپنے آنسوؤں میں لت پت مقتول خون سے لت پت مقتول کی طرح ہے. اے ان المقتول
ملتخم بدموعہ کالمقتول ملتخم بدمائہ کأن دموع العاشق کدماء المقتول والعشق کالمعشوق یعذب قربہ للمبتلا وینال من حوبائہ. چلیے عذابہ یعذب کا معنی ہوتا اچھا لگنا، پسند آنا، میٹھا، شیریں. مبتلا آزمایا ہوا، یہاں پر عاشق کے معنی میں ہے. حوباء جمع حوبہ بات و معنی نفس، جان. کہہ رہے ہیں والعشق کالمعشوق، اور عشق معشوق کی طرح ہے. یعذب قربہ للمبتلا، کہ عاشق کے لیے اس کا قرب شیریں معلوم ہوتا ہے. جس طرح معشوق عاشق کے پہلو میں ہو تو اسے ایک طرح کا سکون اور اسے لذت جو محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی معشوق اگرچہ دور ہو لیکن عشق کی لذت بھی معشوق کے قرب کی لذت سے کم نہیں ہے. وَيَنَالُ مِنْ حَوْبَائِهِ، یہ پڑھا تھا، وَيَنَالُ مِنْ حَوْبَائِهِ، یہ وا حالیہ ہے، مبتلا سے پورا ذوالحال حال ہے. یہ کہہ رہا ہے وَالْعِشْقُ كَالْمَعْشُوقِ، عشق معشوق کی طرح ہے جس کا قرب عاشق کے لیے شیریں ہوتا ہے اگرچہ وہ اس کی جان لے لیتا ہے. یعنی عشق میں جو جدائی ہوتی ہے اگرچہ وہ اس عاشق کی جان لے لیتی ہے لیکن پھر بھی اسے اس میں لذت ملتی ہے. یعنی ان العشق حلو کما یکون قرب المعشوق حلوا وان کان یہلک نفسہ ویتلفها. ایک کتاب کاپی کرنی سے بس. لو قلت للدنف الحزین فدیتہ مما به لاغرتہ بفدائہ. الدنف المرض الملازم یعنی مسلسل بیماری. الحزین بمعنی محزون، یعنی یہ بھی حزین فعیل کے وزن پر ہے، مفعول کے معنی میں. فدا یفدی کا معنی فدا ہونا، قربان ہونا. لاغرتہ اے لبعثتہ، ابھارنا. بے فداہی، فداہی میں جو ہا ضمیر ہے یہ قائل کی طرف لوٹ رہی ہے. لو قلتا للدنف الحزین، اگر تو عاشق محزون سے کہے فدیتہ مما به، کہ جو درد عشق تجھے پہنچا ہے میں اس پر قربان. لأغرتہ بفدائہ، تو ضرور تو اسے اپنے قربان ہونے سے غیرت پر ابھار دے گا. یعنی اسے اس بات پر غیرت آ جائے گی، غیرت اس بات پر آ جائے گی کہ عاشق کبھی بھی مفارقت عشق کی جدائی کو برا نہیں سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی وہ اپنے معشوق کے معاملے میں غیر کی شرکت کو ناپسند کرتا ہے. تو اگر تو یہ کہے کہ میں تیرے اس درد عشق پر میں کیا ہے قربان ہوں، تو گویا کہ تو اس کے عشق میں شرکت کر رہا ہے جو عاشق کو کبھی پسند نہیں آتا ہے. تو یہ کام بھی کیا ہے نہیں چلے گا، اس لیے عاشق کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا جائے. لو قلت للدنف الحزین، اگر تو عاشق محزون سے کہے فدیتہ مما به، کہ میں تیرے عشق پر قربان، لاغرتہ بفدائہ، تو اسے اپنے قربان ہونے سے غیرت پر ابھار دے گا. یعنی لو قلت للعاشق المحزون انما اصابک من الحزن وشدت الحب لیتہ کان بی لبعثتہ علی الغیرۃ لأن العاشق لا يحب المفارقة في العشق ومشاركة الغیر في المعشوق. وقی الامیر هوى العیون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه. امیر سے مراد یہاں پر یہی ہے سیف الدولہ. هوى العیون آنکھوں کی محبت، یعنی معشوق کی جو آنکھیں ہوتی ہیں ان میں جو عشق کے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں ان سے بچانے کی ایک دعا یہ جملہ وہ کہہ رہا ہے. باسن طاقت و قوت، سخا جود و سخاوت. وخیل امیر هوى العیون، امیر سیف الدولہ آنکھوں کی محبت سے محفوظ رہے. فإنہ، کیونکہ محبت ما وہ ہے لا یزول بباسہ و سخائہ، جو امیر سیف الدولہ کی طاقت و قوت اور جود و سخاوت سے بھی ختم نہیں ہوگی.
یعنی طاقت و قوت سے ہر مشکل سے مشکل معاملہ آسان کیا جا سکتا ہے، ہر پریشانی کا مقابلہ ضرور کیا جاتا ہے، لیکن درد عشق ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے طاقت و قوت بھی کام نہیں آتی ہے، جود و سخاوت بھی کام نہیں آتی ہے۔ اس لیے امیر سیف الدولہ تم عشق کی اس بیماری سے محفوظ ہی رہو۔ ایھا الامیر وقاک اللہ من الحب والعشق وان کنت شجاعا وجوادا لان العشق لا يدفع بالجود والبطولہ یستأثر البطل الکمی بنظرۃ ویحول بین فؤادہ وعزائہ۔ یستأثر قیدی بنانا، البطل بہادر، الکم مسلح ہتھیاروں سے لیس جو ہو وہ، حال یحول حائل ہو جانا، فؤاد دل، عزا صبر۔ کہہ رہے ہیں یستأثر البطل الکمی بنظرۃ، عشق کی بات کر رہے ہیں کہ محبت ایک ہی نظر میں مسلح بہادر کو بھی قیدی بنا لیا کرتی ہے اور اس کے دل اور اس کے صبر کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ یعنی آدمی چاہے کتنا ہی ہتھیاروں سے لیس کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا بہادر کیوں نہ ہو، لیکن محبت کی نظر ایک پڑ گئی تو وہ اسی محبت کا قیدی بن کر کے رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے دل اور اس کے صبر کے بیچ میں یہ محبت حائل ہو جاتی ہے کہ صبر کو دل تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ملتا، اب وہ اسی میں پھنس کر کے رہ جاتا ہے۔ یعنی ان الہوی یجعل البطل الشجاع اللابس سلاحہ اسیرا لہ بمجرد نظرۃ فیملکہ ولا یترک بین قلبہ وصبرہ سبیلا۔ انی دعوتک للنوائب دعوتا لم یدعا سامعها الی اکفائہ۔ نوائب پریشانیاں، مصیبتیں، اکفا کفون کی جمع ہمسر، نذیر۔ انی دعوتک للنوائب، میں نے پریشانیوں کے وقت تجھے اس طرح پکارا۔ دعوتاً یہ پورا مفعول مطلق ہے دعوتوں کا، اور لم یدعا سامعها الی اکفائہ نائب فاعل و ظرف لگ سے مل کر پورا جملہ دعوتاً کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر کے دعوتوں کا مفعول مطلق ہے، کا مفعول بھی ہے، للنوائب ظرف لگ ہے، پورا جملہ پھر انا کی خبر ہے۔ میں نے تجھے مصیبتوں میں اس طرح پکارا کہ ان مصیبتوں کا سننے والا اپنے ہم سروں، اپنے ہم مثلوں کے مقابلے کے لیے نہیں پکارا گیا۔ یہ بھی سیف الدولہ کی تعریف میں شعر ہے، یعنی میں نے تجھے مصیبتوں میں مصیبت کو دور کرنے کے لیے پکارا ہے، اور اس میں میں نے مقابلے کا تصور بھی نہیں کیا ہے کہ تو اور جو مصیبتیں مجھ پر آن پڑی ہیں یہ دونوں برابر ہیں، بلکہ تو ان مصیبتوں سے بھی کہیں طاقت و قوت والا ہے، اور یہ مصیبتیں تیرے سامنے ہیچ ہیں، تو تقابل کا کوئی تصور یہاں پر نہیں ہے۔ انی دعوتک للنوائب دعوتا لم یدعا سامعها الی اکفائہ، اے انی دعوتک لدفع الشدائد والکوارث عنی ولست بہذہ الدعوۃ داعیا الی امثالک ونظرائک لانک اقوی منہا واشد بطشا منہا۔